اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. ایران اور اسرائیل دونوں سے ناخوش ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو سمٹ کے لیے روانگی سے قبل گفتگو. کہا سیز فائر خلاف ورزی پر اسرائیل سے زیادہ خفا ہوں. برائے مہربانی دونوں ملک جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کریں. یہ وقت امن قائم کرنے کا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ایران کے خلاف جنگ کے تمام اہداف حاصل کر لیے. جنگ بندی معاہدہ بتدریج نافذ العمل ہوگا. اسرائیل اپنے تحفظ کے لیے کہیں بھی اور کسی بھی وقت کارروائی کی آزادی کو برقرار رکھے گا. دفاعی تعاون اور ایرانی جوہری تنصیبات ختم کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی کر لی تھی. مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. امریکی دوستوں نے ایران سے بات چیت شروع کرنے کا مشورہ دیا. ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا. امید ہے اسرائیل اور ایران میں سیز فائر قائم رہے گا. قطری وزیر اعظم کی لبنان کے وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس. کہا قطر میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں. ایران کے حملے پر حیرت ہوئی. امریکی اڈے پر ایرانی حملے سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوا. لبنانی وزیر اعظم نے کہا اسرائیل کا حملہ ایران کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. لبنان قطر کے ساتھ کھڑا ہے. قطر میں امریکی اڈے پر حملے پر ایرانی سفیر کی طلبی. قطری وزارت خارجہ نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے امریکی اڈے پر حملے کی مذمت کی. خلیج تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج دوحہ میں ہوگا. برطانوی میڈیا کے مطابق خطے کی صورتحال اور قطر پر ایران کے حملے پر بات ہوگی. اسرائیل کا ایران پر جنگ بندی توڑنے اور میزائل حملے کا الزام. ایران کی تردید. اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی ہدایت کر دی. اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا ہمارے جواب سے تہران اب کام پوچھے گا. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا. سعودی عرب کا ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی صدر کی جنگ بندی کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں. فریقین کشیدگی میں کمی کے لیے جنگ بندی پر عمل درآمد کریں. امید ہے جنگ بندی کا معاہدہ استحکام سلامتی میں مددگار ثابت ہوگا. سعودی عرب تنازع کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیتا ہے. جرمنی اور یورپی یونین کا جنگ بندی کا خیر مقدم. جرمن چانسلر نے کہا امید ہے فریقین جنگ بندی کی پاسداری کریں گے. فرانس نے کہا ایران جوہری اور بیلسٹک پروگرام پر مذاکرات شروع کرے. وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر سعودی عرب چین کے سفیروں کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا ہم قطری بہن بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی اور تحفظ کے لیے پاکستان نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے. وزیر اعظم نے سعودی سفیر سے ملاقات میں کہا مکالمہ اور سفارتکاری امن کا واحد راستہ ہے. خطے میں امن کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ہے. چینی سفیر سے ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا چین کی مدد سے پاکستان کو معاشی استحکام ملا. پاکستان سی پیک منصوبوں کے مؤثر نفاذ کے لیے پرعزم ہے. خوشائند بات ہے ایران کی مستقل مزاجی اس کا حوصلہ جو ہے نا اس کی فتح جس طرح انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ مسلح دشمن کا مقابلہ کیا. نہایت ہی جارحانہ ماحول میں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا. میں ایران کی لیڈرشپ کو ایرانی عوام کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایران اسرائیل جنگ بندی خوش آئند ہے. ایران کے مستقل مزاجی اور حوصلے کی فتح ہوئی. جس طرح ایران نے اپنے سے کئی گنا زیادہ مسلح دشمن سے مقابلہ کیا اس پر ایرانی قیادت اور عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستان کو بھارت پر فتح ملی تھی اور آج کی جنگ بندی اس بات کا ثبوت ہے کہ فتح ایرانی عوام کی ہے.
دعا ہے مسلم دنیا غزہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ کرے۔ جنگ بندی پر عمل درآمد سے پہلے ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، 5 اسرائیلی ہلاک، جنوبی حصے پر حملے میں 22 اسرائیلی زخمی ہوئے، اسرائیل کا بھی ایران پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی فوج کی دہشت گردی میں تہران میں ایرانی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد رضا صدیقی صابر سمیت 9 افراد شہید، 33 زخمی ہوئے۔ حملہ دارالحکومت کی فردوسی اور ولی اثر سڑکوں کے قریب ہوا۔ اسرائیلی فوج کا مغربی ایران پر حملے میں ایرانی میزائل لانچروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزارتوں اور ڈویژنز کے 59 مطالبات کی منظوری۔ مطالبات کی منظوری کے حق میں 116 اور مخالفت میں 32 ووٹ آئے۔ وزیراعظم شہباز شریف ایوان میں پہنچ کر ارکان نے ڈیسک بجا کر وزیراعظم کا استقبال کیا۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وفد کی گورنر ہاؤس میں گورنر کامران ٹیسوری سے ملاقات، بجٹ معاملات، حکومتی وفد سے ملاقات سمیت پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ ایم کیو ایم وفد نے شہری سندھ کے ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرانے کی اپیل کی۔ ملاقات میں ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق اور رابطہ کمیٹی کے ارکان شریک تھے۔ وفد نے گورنر سندھ کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد بھی دی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 6079 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,22,240 پوائنٹس پر